بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان، بڑی عالی شان ہے وہ ذات جس نے بتدریج اتارا فیصلہ کن کتاب علی عبدہ اپنے خاص بندے پر، لیکون تاکہ ہو وہ للعالمین جہانوں کے لیے نذیرہ ڈرانے والا۔ الذی وہ ذات لہو ملک السماوات جس کے لیے حکومت ہے آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، ولم یتخذ اور نہیں بنائی اس نے ولدن کوئی اولاد، ولم یکن لہو اور نہیں ہے اس کے لیے شریکن کوئی ساجی فی الملک کی حکومت میں، وخلق اور پیدا کی کل شیء ہر چیز، فقدرہ پس اندازہ کیا اس کا، تقدیرہ ٹھیک اندازہ کرنا، واتخذوا بنائے انہوں نے من دونہ اللہ سے کم درجے کے آلہۃ معبود، لا یخلقون جو نہیں پیدا کرتے، وہم اور وہ یخلقون پیدا کیے جاتے ہیں، ولا یملکون نہیں مالک ہیں وہ لانفسہم اپنی ذاتوں کے لیے، ضررن کسی نقصان کے، ولا نفعن اور نہ کسی نفع کے، ولا یملکون نہیں مالک ہیں وہ موتن موت کے، ولا حیاتن اور نہ زندگی کے، ولا نشورا اور نہ دوبارہ زندہ کرنے کے، ولا نشورا۔ فرما رہے ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑی عالی شان ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے پر فیصلہ کن کتاب بتدریج نازل کی تاکہ وہ دنیا جہانوں کے لیے ڈرانے والے بنے۔ اس آیت میں اختصار کے ساتھ 4 باتیں بتائیں اور یہی 4 باتیں اس صورت کا موضوع ہیں، پس گویا یہ آیت اس صورت کا جامع متن ہے۔ اللہ تعالیٰ نہایت عالی شان ہے، ان کے برابر کوئی نہیں، یہ توحید کی طرف اشارہ ہے۔ اپنے خاص بندے پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کی طرف اشارہ ہے۔ فیصلہ کن کتاب نازل کی یعنی یہ دلیل رسالت ہے، اور فرمایا تاکہ وہ منکرین کو ڈرائے اور مومنین کو بشارت دے، یہ آخرت کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا دنیا جہاں کے لیے، اس میں اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سارے عالم کے لیے ہے۔ گزشتہ نبیوں کی نبوتیں مخصوص قوم یا مخصوص مقام کے لیے تھیں، آپ کی نبوت عام تام ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ذات جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی حکومت ہے، اور اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ حکومت میں اس کا کوئی ساجی ہے، اور اس نے ہر چیز پیدا کی پس اس کا ٹھیک اندازہ ٹھہرایا۔ اس میں توحید کی طرف تعلیم ہے۔ فرمایا کہ عظیم الشان آیت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب آپ کے خاندان میں کسی بچے کی زبان کھلتی اور وہ بولنا شروع کرتا تو آپ یہ آیت اس کو سکھاتے تھے تاکہ توحید کا پورا نقشہ اس کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ پھر کہہ رہے ہیں آسمانوں و زمین کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کسی دوسرے کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، پھر کوئی اور خدا میں کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی، جس کو معبودیت کا استحقاق پہنچے اولاد بنانا عام ہے، نسبی بیٹا ہونے اور متنبی بنانے کو، یعنی ایسا نہیں ہے اللہ کی کوئی نسل چلی ہو یا انہوں نے کسی مخلوق کو بیٹا یا بیٹی بنا لیا ہو۔ بس عیسائیوں کا یہ خیال غلط ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین کا یہ خیال غلط ہے کہ اللہ نے فرشتوں یا جنوں کو یا بعض انسانوں کو بیٹا بنایا ہے، اس طرح ان کو خدائی کا استحقاق حاصل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکومت میں کوئی ساجی نہیں ہے، وہی مختار کن ہے، اور فرمان کارروائی کا ذرہ برابر بھی کوئی حصہ نہیں ہے، معبود بھی ان کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ٹھیک اندازے سے پیدا کی، یعنی انہوں نے صرف کائنات کو وجود ہی نہیں بخشا بلکہ ہر چیز ٹھیک اندازے سے بنائی۔ یہاں تقدیر کا مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کو بھی پیدا فرمایا ایک خاص پلاننگ سے پیدا فرمایا، شکل و صورت اور آثار و خواص بڑی حکمت سے تجویز فرمائے۔ جو مخلوق جس کام کے لیے پیدا کی، اس کی مناسبت سے قوی صلاحیتیں بھی اس کو دیں تاکہ تحقیق کا مقصد پورا ہو جائے۔
پھر فرمانے اور لوگوں نے اللہ سے کم درجے میں ایسے معبود بنائے جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں اور اپنے لیے نہ کسی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے، اور وہ نہ موت کا اختیار رکھتے نہ زندگی کا دوبارہ پیدا کرنے کا۔ اس آیت میں بطلان شرک پر 3 دلیلیں قائم کی۔ مشرکین جن کو معبود تجویز کیا، انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی بلکہ وہ خود آفرین ہے جو خالق نہیں ہے، مالک بھی نہیں۔ جو مالک بھی نہیں وہ معبود بھی نہیں، کیونکہ عجیب بات یہ ہے کہ پیدا کیا کسی نے اور مالک اور معبود بنایا کسی کو۔ اس سے زیادہ بے عقلی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ رب الذی یحیی و یمیت، میرا رب پروردگار وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، جو مارنے اور جلانے پر قادر نہیں وہ معبود نہیں، اللہ معبود نہیں۔ پھر ہے ضرا ولا نفع، یعنی جو نقصان اور ضرر کا مالک ہے۔ پھر موت حیات پر مقدم ہے، فرمایا اگرچہ ہر شخص مانتا ہے مگر غافل رہتا ہے، اس لیے اس کو مقدم فرما دیا۔